بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو علی زیدی آپ کو اور عثمان ڈار آپ کو میں اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک وہ انیشیٹو لیا کہ جو نظریہ ہمارا جو ہماری گورنمنٹ کا نظریہ ہے، جو ہم نے 25 سال، اب انشاءاللہ سنڈے کو 25 سال ہو جائیں گے ہماری موومنٹ کو، تو اس موومنٹ کا بیسس ہی یہ تھا کہ ہم ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنا چاہتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہوں گے تو لوگ کہتے ہیں نا کامیابی کیا ہے، میری کامیابی یہ ہوگی کہ ملک میں غربت کم ہوگی۔ اب جو UNDP کی رپورٹ نکلی ہے اس میں بڑا انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ پختونخوا تقریباً 2013 میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک تو وار آن ٹیرر بھی تھی اور جو بزنسز تھیں وہ بند ہو رہی تھیں، لوگ آ رہے تھے اسلام آباد۔ تو 2013 سے 2018 تک جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی اور امیر غریب کا فرق کم ہوا وہ پختونخوا تھا UNDP کی رپورٹ کے مطابق۔ تو جو ہمیں ماشاءاللہ جو 2/3 اکثریت ملی تھی، اس کی مین ریزن یہ تھی کہ لوگوں کے جو عام آدمی کے حالات بہتر ہوئے تھے۔ تو 5 سال کے بعد انشاءاللہ جب ہم پھر جائیں گے لوگوں کے پاس، تو میں کامیابی یہ سمجھوں گا، یہ نہیں کہ ہمارے امیر کتنے امیر ہو گئے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو غربت سے اوپر لے کے آیا، ان کو نکالا غربت سے۔ اور یہ جو آپ نے آج قدم اٹھایا، یہ وہ طبقہ ہے ماہی گیروں کا جو بہت ہی محنت کش اور مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی آسان نہیں ہے، کیونکہ جاتے ہیں، کبھی مچھلی نہیں پکڑی گئی تو جس طرح دہاڑی دار ہوتا ہے، اگر اس کو اگر نہیں دہاڑی ملی تو کئی دفعہ ان کے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ایسا پروفیشن ہے، اور بدقسمتی سے جو علی زیدی نے ابھی بات کی کہ بڑے بڑے ٹرالرز آتے ہیں باہر کے، کرپشن ہوتی ہے، ان کو آنا نہیں چاہیے، ان کو اجازت نہیں، لیکن ہم خود ان کے ساتھ ہمارے لوگ پیسے لے کے ان کو اجازت دیتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہمارے علاقے سے مچھلیاں لے جاتے ہیں، تو وہ اصل تو افیکٹ بیچارہ یہ جو چھوٹا ماہی گیر ہے یہ ہوتا ہے۔ تو ان کی، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ بیچاروں کے لیے تو آگے بہت برے حالات ہیں۔ لہٰذا یہ جو آج آپ نے اسکیم ان کولیبریشن، اور میں یہ چاروں بینکوں کو بھی اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چاروں ہی بڑے وہ بینکس ہیں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک تو ہوتا نا بینک بنا ڈپازٹس گورنمنٹ کے لیے، یعنی گورنمنٹ نے قرضے لیے، بیٹھے بیٹھے پیسہ بن گیا۔ ایک ہوتا ہے جو ایکچولی بینک ایک انجن آف گروتھ ہوتا ہے اکانومی کے لیے، جو ساری اکانومی اٹھانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے اکانومی اٹھتی ہے کہ جب آپ سستے قرضے دیں، اور یہ جو آپ نے ابھی کامیاب جوان کے اندر ان ماہی گیروں کو قرضے دیں تاکہ وہ اپنی کشتی خرید سکیں، وہ پھر اپنے جال، اپنے جو پکڑنے کے لیے مچھلی نئی جو دنیا میں اکوپمنٹ ہے وہ خرید سکیں، پھر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں۔ یعنی یہ جو، اور اب میری ٹائم ان کی مدد بھی کر رہی ہے کہ وہ کولڈ باکس یا یہ جو کولڈ سٹوریج مچھلیوں کے لیے، یہ بالکل ایک سٹیپ آگے ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سارا پروفیشن ہے مچھلی پکڑنے کا، یہ اوپر جاتا جائے گا اور یہ ویلیو ایڈ کرتا جائے گا۔ ابھی ہمارا ویلیو ایڈ بھی نہیں کرتے، وہ بیچارہ مچھلی، وہ سستی مچھلیاں بھی بیچ دیتا ہے۔ پھر اوپر سے کراچی کا بہت بڑا پرابلم ہے یہ جو آپ نے مینشن کیا، پولوشن کا، جس طرح سارا ویسٹ کراچی کی سالڈ ویسٹ اور سیوریج سارا جا رہا ہے سمندر کے اندر، اس کے اپنے پرابلمس ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی۔ میں سب سے پہلے تو اس پہ کہوں کہ یہ جو آپ نے آج کام کیا ماہی گیروں کے لیے، میرے خیال میں یہ انشاءاللہ یہ سارے لوگوں کی زندگیاں بہتر کرے گا جو کہ محنت کش لوگ ہیں، اور اس کے اوپر مسلسل ان کو ہم کوشش کریں گے ان کو اپ گریڈ کرنے کی۔ دوسری چیز، یہ آپ نے فشریز کی بات کی، پاکستان میں اس میں اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، کئی چیزوں میں پاکستان میں بہت ہی پوٹینشل ہے، ایک دم ہی ملک ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ ٹورزم بہت پوٹینشل ہے، ایگریکلچر بڑا
بہت پوٹینشیل ہے. مثلاً یہ صرف سوچا ہی ہے تو آج انقلاب آ رہا ہے اب زیتون کا. جس طرح جتنا اب زیتون کا درخت لگ رہا ہے یہ بالکل چینج کر دے گا. اگلے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ اور وہ علاقے جدھر بڑے غریب لوگ رہتے ہیں, یعنی وہاں کچھ اگتا نہیں ہے, ادھر زیتون کے درخت آج اگ رہے ہیں, تو وہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی آگے. میں کل بھی مینشن کیا کہ ایووکاڈو, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہ جو سارا علاقہ ہے یہ نارتھ آف لاہور سے آپ نارتھ چلے جائیں, سارا یہ جو علاقہ یہ ایووکاڈو کے لیے بہترین علاقہ ہے. ایووکاڈو ایک ویلیو ایڈڈ سبزی ہے جو سب سے زیادہ نیوٹریشن میں ہوتی ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں. پھر ایک جو ایران بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے جو کیا نام ہے علی اس کا, کیا نہیں وہ جو زعفران, وہ بھی ایک اب ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنا ویلیو ایڈ, اور وہ اس جگہ پہ اگتی ہے جگہ اور کچھ نہیں اگتا. تو جو ہم اب اپنی ذہن لڑائیں گے ہر جگہ پوٹینشیل. لیکن فشریز کی میں بات کر رہا تھا, اب کیج فشنگ ہے چائنا کے اندر, سارا ہمارا کوسٹ لائن پڑی ہے کراچی سے تھوڑا رائٹ لیفٹ پہ چلے جاؤ, ساری کوسٹ لائن پہ کیج فشنگ ہو سکتی ہے. یہ چائنا اس میں ایکسپرٹیز ہے. پھر دریاؤں کے اندر ہو سکتی ہے. پھر ہمارے پاس دریا ہے, کہیں بھی آپ کیج فشنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور پوٹینشیل ہے. ہم اپنے لوگوں کی نیوٹریشن بھی, پروٹین لیولز بھی زیادہ کر سکتے ہیں. میں بینکوں سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوٹے لوگوں کو قرضے دینا ہے, یہ اپنے سٹاف کو پلیز ٹرین کریں اس چیز کے لیے. ہم جو دیکھ رہے ہیں گھروں کے لیے جو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, جو غریب لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے ہیں, وہ ساری جگہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ وہ بینکوں میں جاتے ہیں اور وہ بینک ان کو صحیح طرح سروس نہیں کرتے. ان کے اندر بینکس کے اندر وہ ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے آدمی کو قرضے دے سکیں گھروں کے لیے. تو ادھر بھی پرابلم آ رہا ہے. اور یہ کامیاب جوان میں بھی پرابلم یہ آ رہا ہے کئی دفعہ قرضوں کا کہ وہ پروسیس بڑا سلو ہے. لیکن نئی چیز ہے, شروع ہوا ہے پاکستان میں ہاؤسنگ بھی پہلی دفعہ, مارگیج فائنینسنگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ اٹھ جائے گا. لیکن میں پھر سے بھی بینکوں کو تاکید کرتا ہوں کہ اس میں پورا زور لگائیں. جو آپ نے آخری بات کی, یہ جو پولوشن کی, یہ بہت بڑا پاکستان کا پرابلم ہے پولوشن شہروں کا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شہروں میں ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, تو شہر پھیلتے جا رہے ہیں. جتنے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کو پانی دینا, ان کا ویسٹ گندگی اٹھانا, یہ سارا بجلی وغیرہ امینٹیز, یہ سب مہنگا بھی ہوتا جاتا ہے, مشکل ہوتا جاتا ہے جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے جس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی, جدھر ہمیں لوگوں کے لیے اناج پیدا کرنا ہے, وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو راوی سٹی لاہور میں بنا رہے ہیں, اور پھر لاہور کے اندر جو کہ بزنس سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, اب ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں بلڈنگس کو. اور جتنا, کیونکہ یہ ہونا پڑے گا پاکستان میں, جتنی ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اگر ہم اسی طرح پھیلتے جائیں تو نہ ہم پولوشن سے کوپ کر سکیں گے, نہ ہم اپنے لوگوں کو فوڈ سیکیورٹی دے سکیں گے, اور نہ ہی سروس کر سکیں گے, یعنی شہروں کے اندر جو امینٹیز ہیں وہ نہیں دے سکیں گے. اس لیے یہ ضرورت ہے کہ ایک ماڈلز بنے نئے شہروں کے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو کنونس کریں بنڈل آئلینڈ کا, کہ ایک زبردست ایک ماڈرن سٹی بنے جس کے اندر انوائرمنٹ کا دھیان رکھا جائے, جس کے اندر پاکستان کے اندر پیسہ بھی آئے, نوکریاں بھی آئیں. اس کی ضرورت ہے. اب پھیلتی جائیں گے شہر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آگے عذاب بنتا جا رہا ہے. اور اس میں پولوشن ایک میجر پرابلم بن رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو پولوشن لیولز اب ہیں وہ بچوں کی اور بوڑھوں کی زندگیوں پہ خطرہ ہونا شروع ہو گیا, جس لیول کی پولوشن چلی گئی ہے وہاں. تو وہ اگر وہ پھیلتا گیا لاہور اسی طرح, تو اور زیادہ یہ پولوشن بڑھ جائے گی. اور تو کراچی کے اندر کیونکہ کبھی کسی نے غریبوں کے لیے گھر بنائے نہیں, یہ پہلی دفعہ بن رہے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ, تو وہ سارے جا کے کچی آبادیاں بن جاتی ہیں. 40% کراچی کچی آبادی ہے اب, کیونکہ وہ بیچارے, کیونکہ ان کے گھر نہیں بند, ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ پھر یہ کچی آبادیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں.
تو اس کے لیے ہم اب پورا نیا پلان لے کے آ رہے ہیں، کچی وادیوں کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، اور پھر یہ جو بنڈل آئلینڈ بن رہا تھا اس میں ہم نے یہ سارا جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے سمندر کے اندر اس کو ٹریٹ کرنا تھا. تو ہمارے سارے ماڈرن پلانز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم اس کی پولوشن کے اوپر بھی کوشش کر رہے ہیں. لاہور کے اندر جو اصل پولوشن کا پرابلم تھا ادھر بھی ہم نے اب یہ جو پوری قدم اٹھا رہے ہیں، جو نیا شہر بنا رہے ہیں اس کے اندر تقریباً 70,000 ہم نئے ادھر درخت اگا رہے ہیں یا پورا. سو یہ ایک پوری پلاننگ اب جو لاہور کے اندر 50 سائٹس کے اوپر میاواکی فارسٹ، یہ جو جاپنیز کا ایک آئیڈیا ہے، نئے چھوٹے چھوٹے ایریاز میں ایسے لگا رہے ہیں جو بڑا آکسیجن دیتے ہیں ماحول. تو یہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا آگے کا. کراچی کا بھی سوچنا پڑے گا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے پڑیں گے. اس طرح کا دریا سمندر کے اندر جو ہم پولوشن کر رہے ہیں، یہ ماہی گیروں کے بھی جو ارد گرد ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہے، وہاں تو مچھلی کھانے کے قابل ہی نہیں رہ گئی. تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا پروگرام ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے کراچی میں بھی یہ جو جا رہا ہے سارا گندگی سمندر کے اندر، اس کو بھی ہم روکیں. میں آخر میں پھر آپ کو دونوں کو، علی آپ کو اور عثمان آپ کو مبارک دیتا ہوں، اور بینکس کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ یہ زبردست پروگرام ہے. ماہی گیروں کو جو مشکل زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے آپ سستے قرضے دے رہے ہیں.